بیت المقدس جس کے ساتھ ہر مسلمان کا دل دھڑکتا ہے اور محبت دل میں پائی جاتی ہے، تو بیت المقدس کے ساتھ ایک مسلمان کا رشتہ کیا ہونا چاہیے، کس طرح کا ہونا چاہیے، ارشاد فرما دیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کے فضائل یہ احادیث طیبہ کے اندر بیان کیے ہیں، اور مسجد اقصیٰ کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں پر نماز پڑھنا یہ 25,000 نمازوں کے برابر ہے۔ یہاں سے احرام باندھ کر آنے والے کے لیے الگ سے فضیلت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور جو بیت المقدس ہے، اصل میں یہ قدس کے اندر شہر ہے قدس، اس کے اندر یہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ ہماری موجود ہے۔ یہ بنیادی اعتبار سے ابھی تو صرف ایک فلسطین کا علاقہ ہمارے یہاں یہ علاقہ کہلاتا ہے، ورنہ حقیقی اعتبار سے یہ ملک شام ہے۔ صحیح۔ اور ملک شام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، وہ آج کا جو سیریا ہے، جو ملک شام ہے وہ، اس کے علاوہ لبنان ہو گیا، اردن جس کو جارڈن کہتے ہیں، اسی طرح جو خود فلسطین یہ ہو گیا، بعض حصے جو ترکی ہے اس کے، اور بعض حصے یہ مصر کے، یہ پورا ایریا جو ہے وہ اس زمانے کے اندر ملک شام تھا۔ پھر اس کی تقسیم کاری کی ایک پوری داستان ہے کہ کس طرح یہ حصہ تقسیم ہوا۔ اس میں جو سب سے افضل اور سب سے بہتر حصہ ہے وہ یہی القدس کا حصہ ہے، اور اس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات کے جو اپنے بندے کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، وہ مسجد اقصیٰ کے جس کے ارد گرد ہم نے برکت دی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے برکت عطا فرمائی، تو یہ برکت دنیاوی اور دینی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے تھی۔ اللہ پاک نے دنیاوی اعتبار سے بھی برکتیں دی، اور دینی اعتبار سے برکتوں کے بارے میں مفسرین نے اس مقام پہ یہ لکھا کہ وہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں موجود ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام وہاں پر آتے رہے۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے، اور اس کو ارض مقدس قرار دیا گیا ہے۔ تو لہذا ایک مسلمان کا جو تعلق ہے وہ ظاہر ہے کہ اس مقام سے بن جائے گا۔ خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات یہاں پر تشریف لے کر آئے، تو ایک جذباتی تعلق جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کا اس کے ساتھ موجود ہے۔ اور یہ دنیا میں دوسری عمارت تھی کہ جو کعبۃ اللہ المشرفہ کے بعد بنائی گئی، اللہ پاک کی عبادت اس کے اندر کی گئی، اور پھر قیامت کا جو میدان ہوگا وہ بھی اسی سرزمین کے اوپر ہوگا، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ملک شام کی طرف اشارہ کیا گیا، اور بعض میں بیت المقدس کا تذکرہ موجود ہے کہ جو قیامت کا میدان قائم ہوگا وہ اسی جگہ پر اللہ پاک قائم فرمائے گا۔ تو یوں اس بیت المقدس سے، اس مسجد اقصیٰ سے، اس علاقے سے ہمیشہ مسلمانوں کا یہ تعلق رہا ہے، اور قدیم سے علماء نے بڑی بڑی کتابیں فضائل شام کے اوپر، اور بالخصوص بیت المقدس کی فضیلت کے اوپر ضخیم 2 جلدوں کے اندر کتابیں تحریر کی ہیں، جس میں خاص بیت المقدس کے فضائل کو بیان کیا ہے۔